علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ الذی بلغ الرسالہ وادى الامانہ، اما بعد۔ آج اس دینی مجلس میں عنوان تقریر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت۔ محترم سامعین، افراد اور معاشرے کو نکھارنے، مہذب اور سلیقہ مند بنانے کا نام تربیت ہے، اور یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ تعلیم و تربیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تعلیم بغیر تربیت کے ناقص ہے اور تربیت بغیر تعلیم کے بیکار۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض منصبی میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ محترم سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کے لیے مربی اور معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا ایک بہترین اسوہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی چیز سکھائی اور انہیں ایسی تربیت فرمائی کہ وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مشرکین ان کے پاس مذاق کے طور پر پوچھا کیا تمہارے نبی اتنے عجیب ہیں کہ ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے کہا ہاں، میرے نبی اتنے عظیم ہیں کہ ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ محترم سامعین، جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیم و تربیت کی خصوصیت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ معلم انسانیت بڑے ہی نرم مزاج اور شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم اور محبت میں معمور تھا اور تعلیم و تربیت بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ہم میں سے ایک شخص نے چینکا تو میں نے حالت نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے چھپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر سکھانے والا نہیں دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، بلکہ وہ تو تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واعظ و نصیحت کا طریقہ اپنایا تو کبھی ہمت و افزائی کا، کبھی سبق آموز سے واقعات سے کام لیتے تھے تو کبھی ترغیب و ترغیب کا، اور کبھی ڈانٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محل اور وقت کے مطابق اپنے شاگردوں کا مزاج اور نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے اثر انداز کرنے والا طریقہ اپنایا کرتے تھے۔ معزز سامعات، انسانی زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کے اندر تعلیم و تربیت کے بہت سے جواہر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ زندگی میں آنے والے واقعات و حادثات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ضرورت لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی کو لایا گیا تو ان میں سے ایک عورت بھی تھی جن کا بچہ گم ہو چکا تھا، تو وہ عورت جس بچے کو بھی دیتی تھی وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لیتی تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بہت متاثر ہوئے اور صحابہ سے کہا اگر اس عورت کو اختیار دے دیا جائے تو کیا وہ اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورت اپنے بچے پر جس طرح مشفق و مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہے۔
یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت۔ آج اس طریقے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مربی کو اپنے زیر تربیت سے ہمدردی ہونی چاہیے، نفرت و حقارت اس کے اندر کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اپنائیت کا یہ عالم ہو کہ اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے اور اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھے۔ معزز سامعین، جس طرح طبیب کو مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے نہیں، ایسا ہی معاملہ مربی کو اپنے زیر تربیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعلیم و تربیت کا انوکھا طریقہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے مثالی اور نمونہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رسول اکرم کی تعلیمات کو غور کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔